الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا ونسب لهدايتنا من بعده عليا وليا وسيا وخليفة وغديرا ثم من عترته 11 كوكبا دريا هاديا مهديا وبرضائهم رضيا الذين قال عنهم الرسول اللهم إني أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وحرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني فاجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم وأتوا البيوت من أبوابها. خاندان زہرا پر بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. خالق لم یزل ولا یزال کا جتنا شکر کرے کم ہے کہ اس خالق نے ہمیں باغ زہرا میں جتنے بھی بلبل عطا کیے ہیں پروردگارہ ان سب کے جو بھی اپنے خوبصورت لحن میں حضرت زہرا کے عزیز ترین اولاد میں سے حضرت عباس علمدار کی شان میں جنہوں نے بیان کیا پروردگارہ ان کو اپنے درگاہ میں قبول منظور فرما. پروردگارہ ان سب کو قیامت کے دن ذاکرین اہل بیت میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جب تک رہتی دنیا میں پروردگارہ انہی شعراء کو انہی معظم کو پروردگارہ دن بدن ان کو ترقی عطا فرما. پروردگار ان کو محمد علی محمد کے اسی اذکار کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جو بھی مومن مومنات جہاں کہیں بھی ہو کوئی مشکلات میں پروردگارہ حضرت عباس کے توسط سے پروردگارہ ان سب کی مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ جن کے لیے اولاد نہیں ہے حضرت عباس علمدار کے اس شانے کا تجھے واسطہ پروردگار ان سب کے لیے اولاد عطا فرما. جن کے لیے اولاد ہے پروردگار ان کو حضرت علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے والی اولاد ان کو عطا فرما. حضرت گرامی اتنے بڑے بلبل کے سامنے اکیلا سا ادھر بیان کرنا بہت ہی جسارت محسوس کر رہا ہوں لیکن الامر فوق الادب ہے تو لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی آیت سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے جس میں خالق لم یزل ولا یزال ارشاد فرما رہا ہے وَأْتِ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا جس کو چاہے جس کو کوئی حاجت ہو تو وہ دروازے سے آئے. جس کو جو چاہے وہ دروازے سے آئے. خالق لم یزل ولا یزال نے انسان کو یہ ایک طریقہ اور سلیقہ سکھایا اگر کوئی حاجت مند ہو تو وہ دروازے سے آئے. خالق لم یزل ذات واجب کے علاوہ کوئی محتاج یا غیر محتاج یا کسی پر محتاج نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں فرق اتنا ہے کوئی کسی کم پر محتاج ہے کوئی زیادہ پر محتاج ہے لیکن محتاج ہر کوئی ہے. خالق لم یزل کے بعد یا تو اہل بیت کہے کہ ہمیں احتیاج تو ہے لیکن بندوں سے نہیں خدا سے. احتیاج تو ہے لیکن ہمیں بندوں سے نہیں خدا سے ہے. لیکن ہماری ذات جتنے بھی ہے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں کیونکہ خالق نے فطرتاً ہر انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے. کسی ایک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد انہوں نے دعا کرنے کے لیے استدعا کی
کہ اے اللہ کے حبیب آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں کسی پر محتاج نہ ہوں. کہ یہ تمہاری دعا ہی اصل میں غلط ہے. خدا نے فطرت میں تم ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم انسان کے خلائق سے کیا بے محتاج ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. اب یہاں پر طریقہ کار یہ ہے کہ ہر کوئی آئے تو وہ در سے آئے. مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ من اتا من غیر الباب، کوئی شخص آئے دروازے کے علاوہ، سمی سارقا، اسے چور کہلاتا ہے. جو دروازے کو چھوڑ کر کسی اور دروازے سے آئے تو اسے چور کہلایا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آئے وہ اپنے در سے آئے. رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر کوئی شخص اس علم کے شہر میں داخل ہونا ہو، اسے چاہے کہ وہ دروازے سے آئے. علماء ادب اور علماء علم اعداد نے یہ بیان کی ہے کہ اگر کسی تفسیر کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو اس آیت کی اعداد کو نکالا جائے. اگر اعداد میں جو بھی منطبق ہو سمجھو تفسیر وہی ہے. اب ہم دیکھیں کہ باب تو ہے، اب باب کا علم عدد کے حساب سے عدد نکالے تو با کا 2، با کا کتنا ہے؟ 2، الف کا 1 اور ایک باب کا 2، کتنے ہو گئے؟ 5. تو خداوند عالم نے ایک ہی وقت میں اگر تم مجھ سے مانگنا چاہے تو میں نے تجھے 5 دروازے دیے. محمد محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد. اگر آنا ہو تو کیا ہے، میں تجھے ایک ہی وقت میں توحید کے اس دروازے کو دیکھنا ہو تو اس وقت میں تجھے 5 دیتا ہوں. اگر اس کے بعد مختلف وقت میں توحید کے دروازے کو متفرق حساب سے اگر تم اسے ڈھونڈنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں ابواب. باب کے جمع کیا ہیں؟ ابواب. اب ہم ابواب کو ہم کسی طریقے سے اس کی عدد نکالتے ہیں. الف سے 1، بے سے 2، کتنے ہو گئے؟ 3، واو کے 6، کتنے ہو گئے؟ 9، اور ایک الف کے 1 10 اور 2 بے کے کتنے ہو گئے؟ تو کیا مطلب کہ اگر خدا کی اس وحدانیت کے دروازے کو متفرق ڈھونڈنا ہو تو وہ تمہارے پاس 12 ہے. اگر ایک ہی وقت میں ہو تو پنچتن کے نام سے 5 ہے. تو جس دروازے سے آنا ہو وہ آ جائے. اب سمجھ میں آیا کہ انتباہ کس طریقے سے ہو گیا. ایک ہی وقت میں 5، اگر متفرق ہو تو 12. اگر اب امام حسین علیہ السلام کے حسین ہیں، اس کو اگر نکالا جائے تو ہے کا 8، سین کا 60، یا کا 10 اور نون کے 50 ملا کے 128 ہوئے. اور عباس کے اگر نکالا جائے عین کے 70، عین کے 70، بے کے 2، الف کے 1 اور آخر میں سین کے 60 ملا کے 133 ہو گیا. اب سمجھ میں آیا اگر حسین کے باپ تک آنا ہو تو 128 اور حسین کے باپ سے 5 اور ملایا جائے تو مطلب یہ ہوا اگر کسی نے خدا کے دروازے تک جانا ہو تو حسین کے لیے کہا، حسین کے لیے کہا یہ باب اللہ ہے، اور عباس کے لیے کہا یہ باب حسین ہے. اگر جس شخص نے حسین نے کسی کا راستہ روکا تو وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اور عباس جسے روکتا ہے وہ حسین تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے ابواب کا مطلب. اس علم ادب سے آپ انکار کر نہیں سکتے. یہاں پر ادب ہے تو لہٰذا اگر باب سے ابواب نکالا جائے تو باب 5، ابواب ہمارے پاس 12 ہے. اب ان کے مجموعے کا نام عباس ہے. مجموعے کا نام اب سمجھے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں
اپنے جانے سے پہلے اپنے بابا سے یہ سنا تھا کہ حسین کربلا میں یکو تنہا ہوں گے، وہاں پر اس پر رونے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ تو کہا بابا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا۔ کہا ان کے بابا علی ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے۔ کیا میں ہوں گی؟ کہا آپ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا ان کے بھائی حسن ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو پھر کون ہے؟ اس دن سے حضرت زہرا نے علی سے یہ التجا کی، کوئی ایک تو ہو جو میرے حسین کا محافظ ہو، کوئی ایک تو ہو جو میرے حسین کا محافظ ہو۔ یہاں پر اگر حضرت زہرا علی سے یہ کہے کہ میں جانے سے پہلے نام کو مشخص کر کے جاؤں، نام کو مشخص کر کے جاؤں، تو وہاں پر ڈائریکٹ لکھ سکے عباس۔ یہاں پر تفصیل سے کہا یا علی میں صفت کو بیان کروں گا، آپ نے چننا اسی کو ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت زہرا کہا یا علی میں نے آپ کے علی سے عین کو لیا ہے، میں کیونکہ چادر تطہیر کے مالک ہوں، ہمیشہ عفت میں رہتی ہوں، اس وجہ سے میں نے اپنے بطول سے با کو لیا ہے، اور میرے بابا کا نام آسمانوں میں احمد کے نام سے مشہور ہے، اس میں سے الف کو لیا ہے، اور آپ کے دونوں بیٹے حسن و حسین دونوں میں سے جو مشترکہ ہے وہ سین ہے، اس کو لیا ہے۔ اب یہ ہوا آپ کے علی سے عین سے، آپ کے علی کے نام سے میں نے عین کو لیا، اور میں نے اپنے نام سے میں نے بے کو لیا، اور بابا کے نام سے میں نے الف کو لیا، اور حسنین کے مشترکہ نام کو میں نے سین لیا، بن گیا عباس، اور یہ عباس پورے پنجتن کا مربع ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت عباس رضا ددیال تو آپ نے سنا ہی ہے، ننیال کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں تاکہ عباس کی فضیلت سامنے آئے، کہ ہم کہیں کہ عباس کو عباس کیوں کہتے ہیں، عباس کو بنی یعنی کہ قمر بنی ہاشم کیوں کہتے ہیں، اور ام البنین کو ام البنین کیوں کہتے ہیں۔ بس اسی کو آپ کی طرف خدمت میں عرض گزار کر کے انشاءاللہ زحمتیں تمام صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان کیا ہوا کہ مولا متقیان نے زہرا کی اس رحلت کے بعد عقیل کو بلا کے لائے، کہا اے عقیل آئیں کہ آپ علم انصاب جانتے ہیں، نسب کو جانتے ہیں، آپ ہر اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر اس کے باپ کو بتا دیتے ہیں، اس کے جد کو بتا دیتے ہیں، اس کے خاندان کو بتا دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابو یعنی کہ عقیل اگرچہ انہی بنی ہاشم کے خاندان میں سے ہے، علم بھی رکھتے ہیں، شاہ بدھا بھی ہے، ان سب پر اتفاق، لیکن سوال کرنے والا کون ہے، جواب دینے والا کون ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ سلونی سلونی قال ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے کہ میرے جانے سے پہلے کہ میں زمین کے راستے کو آسمان یعنی کہ آسمان کے راستے کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جو جہاں زیادہ رہتا ہے اسی کے راستے کو زیادہ۔ اب آگے چلیں۔ اب مسئلہ کیا ہو؟ کیا نعوذ باللہ علی نہیں جانتے تھے کہ جو عقیل سے کہہ رہے ہیں؟ بس علی کا عقیل سے سوال کرنا ایسا ہے جیسا کہ خدا موسیٰ سے سوال کر رہا ہے، جیسا موسیٰ سے سوال کر رہا ہے خدا کا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بلکہ خداوند عالم اپنی کبریت اور اپنی وحدانیت اور اپنی کمالات کا قصیدہ موسیٰ سے سننا چاہتا تھا۔ کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے،
اگر کوئی بکریاں بھاگ جائے تو میں اسی سے ہنکا دیتا ہوں، اگر ان کے لیے بکریوں کے لیے اگر پتے کی ضرورت ہو تو میں اسے پتے سے جھاڑ دیتا ہوں، اگر میں تھک گیا تو اسی کو تکیہ بنا کے سو دیتا ہوں، اسی کے تکیہ بنا کر اسی پہ میں سو جاتا ہوں، اگر کوئی دھوپ مجھے تنگ کرے اس پر چادر چڑھا کے میں اس کے لیے اپنے خیمہ بنا دیتا ہوں، اگر کوئی مشکل ہو تو مشکلات کو اسی سے میں حل کر دیتا ہوں۔ تو مطلب خدا نے سوال کیا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اپنے تمام ان کے اوصاف کو بتا دیا، یعنی کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ اس عصا کے قصیدے کو کرے۔ تو خدا نے کہا پروردگارا اگر موسیٰ اس وقت تو کہہ سکتا تھا، کیا کہہ سکتا تھا کہ تو بہتر جانتا ہے اور ایک عصا کہنے میں کافی ہے، لیکن اللہ نے انداز کو بدل دیا اور یہاں موسیٰ نے اس کے قصیدے بیان کیے۔ اب کسی نے خود خدا سے کہا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اس وقت خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ اہل بیت ہے نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کے شوہر ہے۔ اب کہہ سکتا تھا وہ اکیلا ہے، کیوں؟ اب خدا نے وہاں پر اس کو بدل دیا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں کون ہے؟ خدا پورے اہل بیت کے قصیدہ سنا بیٹا۔ قصیدہ سنا۔ تو اب علی کا بھی ایسا ہے کہ علم انصاف میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں عباس کے خاندان کی صفت اور اس کے قصیدہ سننا چاہتا ہوں۔ کیا عقیل بتائیں؟ عقیل آنکھیں بند کی۔ اے علی، یہ ان کی خواتین جو ہے بنی کلاب کے خاندان بتا رہے ہیں، ان کے عورتیں پاک اور طاہرہ ہیں، ان کے عورتیں نیزے سے کھیلتی ہیں، ان کے خاندان کے لوگ اتنے بہادر ہیں کہ لوگ جو لڑنے والے ہیں مجاہد ہیں وہ اپنے دستے پہ نیچے حزام لیتے ہیں، ان کے خاندان یہ ہیں تاکہ علی کو بھی پتہ چلے کہ جس کو میں چن رہا ہوں آپاس دنیا کو پتہ چلے۔ کہا کہ آپ جا کر ان سے میرے لیے رشتہ مانگے۔ عقیل گئے بنی حزام، وہاں بنی کلاب پر جب پہنچے تو حزام حضرت فاطمہ اور دوسرا ان کا لقب ہے ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں، اور ایک لقب یہ بھی ہے ام البنین، بیٹوں کے ماں۔ اب آ گئے جی، ادھر جا کے آپ رشتہ مانگے۔ حضرت عقیل گئے۔ اب عرب کا سسٹم یہ تھا کہ کوئی مہمان آئے تو 3 دن سے پہلے کوئی جائے نہیں، اس کے احترام کرے۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ اگر 3 دن رہے تو کسی خاندان کی اس کے نسب اور اس کے افعال و کردار کا پتہ چلتا ہے، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، ان کی خواتین کیسے ہیں، ان کے بولنے کے انداز کیسے ہیں، یہ سب کچھ جاننا تھا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی مہمان آئے تو 3 دن سے پہلے نہ جائے۔ ہمارے یہاں پر ادب کیا ہے؟ آپ کیا نوش فرمائیں گے، آپ کب جائیں گے، آپ کا ٹائم کیسا ہوگا، کب آپ نکلیں گے، یہ ہمارا دستور ہے۔ اور یہ بھی اندر سے دل میں رہتے یار کام پورا صحیح جا رہا تھا، اچانک سے مہمان آ کے مورا کر رہا، کام ٹھپ ہو گیا، کوئی کام نہیں چل سکا۔ اور میرا اگر صبح سویرے کوئی بھائی ملنے آئے تو کیونکہ 10 بجے ایک شعر ہو گیا نا، 10 سے پہلے کوئی جاتے نہیں ہے، کہتے ہیں صبح سویرے وہ آ گئے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ضیوف کے احترام کا طریقہ ہے اور دستور عرب ایسا ہے۔ 3 دن کے بعد اب وہ سوال کرتے ہیں حزام کہ آپ کیوں آئے تھے، آپ نے یہ شرف کیسا بخشا؟ کہا کہ جس خدا نے پہلے جس کی شادی ہوئی تھی عرش میں، اب اس کے بدلے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ اپنے جگہ سے اٹھے، آنکھوں کو آسمان کی طرف، پروردگارا کہ ہم وہ ہے جو پورے عرب کو اپنے غلامی میں کرتا ہے، ہم مردوں سے اپنی غلامی کرتا ہے۔ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میری بیٹی کو تم نے اس گھر کو چنا ہے جس گھر میں ملائکہ خود نوکری کرتے ہیں۔ کیا کہنا جی، بہت سبحان اللہ۔ پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم تو مردوں سے
اور عرب والوں سے نوکری کرواتے ہیں، اور میری بیٹی اس جگہ پہ جا رہی ہے جہاں پر ملائکہ نوکری کرتے ہیں۔ پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم نے اس شرف کو بخشا کہ میری بیٹی اس گھر پہ، اس در پہ سجدہ کرنے جا رہی ہے، سجدہ کرنے جا رہی ہے جہاں پر تارے سجدے کرتے ہیں۔ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم اس گھر کو میرے لیے چنا ہے جس گھر میں پہلے زہرا ہوا کرتی ہوں۔ ہاں ایک کام ہے کہ میں بیٹی سے پوچھوں، پھر سلیمہ نام کی ان کی والدہ تھی، یا دوسرے نام سے سامہ، یہ دو نام الگ الگ سے ہیں، تو وہاں پر ان کے کہا کہ حزام نے کہا کہ بیٹی کو تیار کرے پردے میں تاکہ میں لڑکی سے پوچھوں کہ آیا وہ راضی ہیں یا نہیں۔ اب جب اندر گئے تو کیونکہ باپ اور بیٹے ہیں، بیٹی ہے تو لہٰذا پردے کو بیچ میں رکھا اور سوال کرتے ہیں کہ تجھے پتا ہے کہ شاہ بدہاں آئے ہیں، متولی کعبہ آئے ہیں، مکمل اس کے قصیدے بیان کیے۔ قصیدے بیان کرنے کے بعد اب وہ آپ سے علی کے بارے میں، تجویز کے بارے میں رشتہ لینے آئے ہیں۔ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ بابا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے مہمان خانے میں کون آتا ہے، آپ آیا وہ ہمارے مردوں سے کون مرد ملنے آتا ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اتنا میں جانتی ہوں جس دن سے یہ آئے ہیں اسی رات سے ایک خاتون میرے کمرے میں آتی ہے، اور وہ خاتون اس طریقے سے آتی ہے، ایک پلو کو کوئی زہر یعنی کہ سارا اٹھاتی ہے، ایک پلے کو کوئی آسماں اٹھاتی ہے، ایک پلے کو وہاں پر مریم اٹھا کے آتی ہے۔ ایک دفعہ آج کی آخری رات تھی جب وہ میرے قریب آئے، اپنے گود سے ایک چاند کو میرے گود میں رکھ دیا اور یہ کہہ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ کہہ دیا کہ میرے چاند کو تم نے پیدا کرنا ہے، میرے بیٹے کو تیرے گود سے پیدا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء اسی پہ اختلاف ہے کہ وہاں پر حضرت زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ اب چاند دیا ہے اور اس کی مجھے نہیں معلوم کہ کون آیا ہے، لیکن اتنا میں جانتی ہوں وہاں پر اس کے آنے کے بعد اس چاند کو میرے گود میں رکھ دیا۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے بنے ہاشم ہے۔ اگر کسی ان پڑھ کے گھر میں اگر کوئی پی ایچ ڈی نکل آئے تو وہ تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر جس خاندان میں سب کے سب پی ایچ ڈی کی ہو وہاں پر اس میں سے ایک اور باکمال آئے، کمال اس کا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے بنی ہاشم آئے اس گھر میں جس میں پہلے سورج رسالت تو تھی، جس میں امامت کے چاند پہلے سے تھے، وہاں پر سب کچھ ہونے کے بعد نام اس طریقے سے منوایا جس کا نام قمر بنی ہاشم رکھا، اس کی خاصیت عباس پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس خاصیت کا نام عباس۔ اب دو خواب دیکھیں، دو خواب اس پر اختتام، کیونکہ آپ سب بھی ماشاءاللہ سے دو دنوں سے دن رات وہاں پر محافل و مجالس میں ہیں، خدا ان کو اپنے درگاہ میں قبول منظور کرے انشاءاللہ، اور ہم سب کے یہی اعمال جو ہے توشے آخرت ہونے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔